السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنرل نالج بائی عبدالاحد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ کچھ عجیب و غریب، ایک سوال جس کا جواب ہر کسی کے بس بات نہیں، اور وہ سوال ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ ایسی کون سی وجہ ہے، ایسی کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے زمین کی برکات ختم ہوتی جا رہی ہیں، بے برکتی آتی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کے جواب پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک کتاب خریدۃ العجائب میں علامہ ابن الوردی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو زمین کہنے لگی، یا آدم جئتنی بعدما ذہبت جدتی و شبابی، اے آدم آپ میرے پاس اس وقت آئے جب میری تازگی اور جوانی رخصت ہو گئی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے تقریباً 27 قسم کی مخلوقات زمین پر گزر چکی تھیں۔ سب سے آخر میں انسانوں کو اس زمین پر آباد کیا گیا۔ شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے ایک مخلوق پیدا کی اور فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آگ بھیجی جس نے انہیں جلا دیا۔ معلوم ہوا انسانوں کا ایسا مقام کہ ان کی نافرمانی کا ارادہ کرنے پر ساری مخلوق کو جلا دیا، مگر آج انسان ہی اپنا دشمن ہے۔ زمین کی تمام برکات انسان اپنے گناہوں سے ختم کرتا جا رہا ہے۔ کتاب العقوبات میں امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنے لگا، ان الظالم لا یظلم الا نفسہ، کہ ظالم صرف اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔ فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنگلوں کے پرندے اپنے گھونسلوں میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مرتے ہیں، یعنی ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو رزق کم ہوتا ہے، زمین کی برکات اٹھتی جاتی ہیں جس سے پرندے بھوک سے مرتے ہیں۔ اور کتاب العقوبات میں ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذنوب بنی آدم قتلت الجعل فی حجرہ، بندوں کے گناہ بلوں میں موجود کیڑوں مکوڑوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام مجاہد وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی بچھو اور کیڑے مکوڑے اپنی اپنی بلوں میں ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان پر بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے انسانوں کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے زمین کی برکت گھٹتی جا رہی ہے۔ امام شعبی نے پوچھا، ایو یوم اشد، کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہے؟ لوگوں نے کہا، قیامت کا دن۔ فرمایا، جس طرح قیامت کا دن سخت ہے اسی طرح ہر وہ دن سخت ہے جو قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، یعنی آنے والا وقت گزرے وقت سے سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزرا وقت ہمیشہ یاد رہتا ہے اور اچھا لگتا ہے، جبکہ آنے والے وقت سے خوف آتا ہے۔ ایک بزرگ باسی روٹی شوق سے کھاتے تھے، پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ اس کا زمانہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے، یعنی خیر القرون کے قرب، اسی وجہ سے اس میں برکات ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ سوکھی روٹی کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، اور آنے والے زمانے کے سخت ہونے کی ایک وجہ علماء دین کا کم ہونا بھی ہے۔ کثیر بن زیاد نے فرمایا، لا یزداد الناس الا شدت الاذهاب العلماء، کہ علماء کے جانے سے لوگوں پر سختی زیادہ ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں اس کو یوں فرمایا لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا 3 وجوہات، 3 ریزنز ہیں زمانے میں سختی جن سے بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونا۔ نمبر 2، گناہوں کی کثرت۔ اور نمبر 3، علماء دین کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اعتصام لشاطبی میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، علیکم بالعتیق، تم پر پرانی اشیاء اختیار کرنا لازم ہے، یعنی پرانے علماء کے اصول و روایات اور جدت سے اجتناب کرو۔ اسلام کو جدت پسند اور وقت کے ساتھ چلنے والا نعرہ لگا کر چند احمقوں نے علیکم بالعتیق کو یکسر بھلا دیا ہے، جبکہ عافیت، قدامت پسندی اور روایتی اسلام میں ہی ہے۔ اسلام میں جدت کی بات کرنے والا جلد ہی لبرل اور سیکولر بن جاتا ہے۔ بچوں کو جدت پسندی نہیں، قدامت پسندی سکھائیں، اسی میں ایمان کی حفاظت و عافیت ہے، اور اسی میں ہم مسلمانوں کی عزت و توقیر ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔